الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثناء کے بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آج بائیس ذو الحج ہے اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذو الحج کو داماد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم امیر المومنین محب رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا مظلومانہ طریقے سے، انتہائی مظلومانہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں آپ کے صحن عمری پر اور آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند احادیث آپ احباب کے سامنے عرض کی، اور آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف اور ان کی خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ کا وہ دور جس دور کے اندر انہوں نے بے شمار مصائب کا سامنا کیا اور جس طریقے سے مظلومانہ طور پر آپ کو شہید کیا گیا اور اس کا سبب کیا بنا، اور پھر آپ کے جو قاتل تھے ان کا انجام کیا ہوا،
تو یہ باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور شاید آپ احباب میں سے کچھ لوگ پریشان ہوئے ہوں گے کہ موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی خلافت راشدہ کے حوالے سے، اور جیسا آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس کی نسبت بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو میں کوشش کروں گا آپ احباب کو کہ سمجھا پاؤں کہ قرآن مجید کے اس حصے کی تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا نام عثمان بن عفان ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ذو النورین ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور جس دور کے اندر آپ پیدا ہوئے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ بالکل صاف و شفاف گزری ہے، اور کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا، جھکے نہیں۔ آپ جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ تھا آپ کا، اور کئی شہروں ممالک میں آپ تجارت کے حوالے سے سفر کرتے رہے، تو لہٰذا بہت عرب کے اندر آپ کی شہرت تھی، مالدار بھی تھے، اور رئیس تھے عرب کے اندر مالدار ہونے کے حوالے سے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اولین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر آپ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد بہت سے مصائب آپ نے برداشت کیے، خاندان کے حوالے سے، اپنے اقرباء، اپنے گھر والوں کے حوالے سے بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ہجرت حبشہ سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اور شریفانہ زندگی کو، حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد روح زمین پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے بھی اپنے اہل کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے اہل نے ان کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت حبشہ کے بعد دوسری ہجرت جو ہے وہ آپ نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی۔ تو اسی طرح ہجرتین کا لقب بھی آپ کو دیا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ ہجرتین کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ 3 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دی تھی، بلکہ حکم فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں، اور ان کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو مدینہ گھر چھوڑ دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ اور جب غزوہ بدر ہو گیا تو غزوہ بدر سے جب صحابہ واپس آئے تو مال غنیمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو بھی شامل فرمایا تھا، یعنی مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس تشریف لانے سے پہلے آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر جا کر دعا مانگی، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ مغموم رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور تقریباً 9 ہجری کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اس قدر اعتماد تھا، اور آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے میں 40 بیٹیاں ہی سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اس قدر اعتماد تھا۔ اور اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بیٹی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حرم تھیں، تو اگر اور بیٹی ہوتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب کاتب وحی بھی تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جسم کے ساتھ ٹیک لگاتے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرماتے کہ عثمان آپ لکھیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے جاتے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے جاتے، تو یعنی آپ کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے، یعنی قرآن اور حدیث کو لکھنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر 23 سالہ زندگی مبارکہ میں جس قدر جد و جہد اور مشکل حالات کا سامنا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل فرمایا، جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہیں اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول الہدی اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل جنس دین پر، کل دینوں پر اسے غالب کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین بتمام و کمال قائم ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری بھی سنائی ان الحکم الا للہ، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ دین اس حوالے سے جزیرہ نمائے عرب میں نظر آیا، اور فرمایا وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ مصداق اللہ ہی کا کلمہ سب سے بلند و بالا ہو گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور جن احباب نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جو شغل رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو کفار مشرکین نے سمجھا کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ بہت سارے قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اور جو مضبوط قبائل تھے یعنی قوت والے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں کو ان کا رد کیا اور ان کی سرکوبی کی، اور دراصل صدیق کا مقام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی کے مشن کو لے کر چلتا ہے اور نبی کے مشن کو پورا کرتا ہے، یہ صدیق کا مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقریباً 2.5 سال خلافت کے بعد جب آپ کا وصال ہوا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 10 سال آپ نے خلافت فرمائی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اگر میں چند جملوں کے اندر بیان کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت میں دین جو ہے وہ دین کا باغ پورے آب و تاب پر تھا، پوری بہار پر تھا۔ 36 لاکھ مربع میل آپ نے جزیرہ نمائے عرب میں فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع کر دیا، اور بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ قبائل اور کیسر و کسرا کو آپ نے فتح کیا، روم و سلطنت کو آپ نے فتح کیا، ایران تک جو ہے وہ آپ کی حکومت آپ کی خلافت گئی۔ لیکن سیدنا عثمان کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بھی کو بھی شہید کیا گیا ایک سازش کے تحت، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے اصرار پر آپ نے بیعت لی، آپ نے خلافت سنبھالی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے شہادت پر جتنے بھی لوگ جو مفتوح علاقے تھے اور جو نئے نئے ابھی فتح ہوئے تھے اور نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن کے اندر یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے اور مشرکین بھی تھے،
مجوسی بھی تھے، ہر طرح کے قبائل موجود تھے، ہر طرح کے جو ہے وہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ بس اب جو ہے وہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ اب ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سازشوں کو بے نقاب بھی کیا، اور ان کو ملیا میٹ بھی کیا، اور ان کی مشرکین کو، یہودیوں کو، نصارہ کو ناکام، ان کی سازشوں کو ناکام کیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ 46 لاکھ مربع میل پر آپ نے جو ہے نا وہ حکومت فرمائی، یعنی آپ نے خلافت فرمائی، اور اس قدر علاقہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 12 سال خلافت فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین کے تمام ادوار کے اندر سب سے زیادہ جو خلافت کا وقت ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت کے اندر 2 ادوار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 8 سال جو ہیں ان کے اندر دور فاروقی نظر آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی خلافت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے جو آخری تقریباً 4 سال ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دور علوی نظر آتا ہے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ابتدائی 8 سال میں آپ نے اسی طرح ہی خلافت فرمائی، اور اسی طرح ہی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور اسی طرح ہی آپ فیصلے فرماتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے طریقہ کار کو آپ آگے لے کر چلے، اور قدم پر قدم جو ہے وہ دین کا جھنڈا جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ہوا اس طرح کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے تقریباً 8 سال گزرے تو ظاہر ہے آپ کے دور خلافت میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں یہود بھی تھے، ان میں مشرکین بھی تھے، اور ان میں نصارہ بھی تھے۔ مشرکین کے حوالے سے تو قرآن مجید کا نے باقاعدہ اعلان فرما دیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اعلان فرما دو کہ 4 مہینے ان کے پاس ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْتُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو اعلان کر دو کہ 4 مہینے ان کے پاس ہیں، اگر یہ 4 مہینوں کے اندر اگر ایمان لے آئیں اور اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے امان ہے۔ اگر یہ مشرکینی عقائد پر رہیں، اپنے مشرکانہ عقائد پر، اور اسلام قبول نہ کریں تو رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ پھر ان کو جہاں چاہو، جہاں دیکھو، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح کی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر اس طرح فتح دی اور مشرکین پر۔ لیکن یہودیوں کا معاملہ کچھ اور تھا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ رعایت دی۔ وہ کیا تھی؟ قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ فَاقْتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُدِينُوا دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اعلان فرما دو، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ
اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں۔ یہ یہودیوں کے لیے رائے تھی کہ اگر یہ دین قبول نہیں کرتے، دو چیزیں ہیں، یا تو دین قبول کر لیں، ان کے لیے امن ہے، اور جو چیزیں آپ نے حرام فرما دی ہیں ان کو حرام سمجھیں، جو آپ نے حلال فرما دی ہیں ان کو حلال سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اپنے دین پر ہی رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو اجازت ہے اپنے دین پر رہیں، لیکن یہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، بلکہ یہ جزیہ دیں گے ہر سال، اور چھوٹے ہو کر رہیں گے، یعنی دین کے تابع ہو کر رہیں گے، جس کو ذمی کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذمی بن کر رہیں گے۔ اور یہود کے معاملے میں ان کے اندر اہل کتاب کا بھی ذکر آیا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ قرآن مجید میں جو معاملہ کیا گیا ہے اس کے بھی دو رخ ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ عہد نبوت میں جزیرہ نماء عرب میں جو نصارہ تھے، ان کی قرآن نے کہیں کہیں تعریف بھی کی ہے نصارہ کی، کیونکہ ان کے اندر یہودوں کا معاملہ اور ہے، نصارہ کا معاملہ اور ہے۔ نصارہ کہا جاتا ہے عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہودی کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کے دعوے دار اور ان کو ماننے والوں کو۔ تو ان کی قرآن نے کہیں کہیں تعریف بھی کی ہے، کیونکہ نصارہ کے اندر خدا ترس لوگ بھی موجود تھے، اور ان میں قبول حق کی استطاعت بھی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نصارہ سے کوئی مسلح تصادم بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ان کے ساتھ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی نصارہ کے ساتھ، اور کوئی مار کا پیش نہیں آیا، جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف ہے۔ اس میں قرآن مجید میں بڑی شدید تنقید ہوئی، حتیٰ کہ سورہ بقرہ کے اندر باقاعدہ پورے 10 رکوع ہیں، پورے 10 رکوع کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کا معاملہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک سورہ بقرہ کے اندر پورے 10 رکوع ہیں اس بحث پر، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے جو قبائل تھے، خیبر جو ان کا مضبوط گڑھ تھا، جہاں مستحکم قلعہ بھی تھا، وہ بھی فتح ہوا، اور 3 قبیلے یہودیوں کے ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا، اور خیبر کا قلعہ تو بہت مضبوط تھا، تمام یہودی وہاں منتقل ہو گئے تھے، اور وہاں وہ مسلح بھی تھے، اور جنگ کے مکمل ساز و سامان ان کے پاس تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہاں ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا یہاں سے، یہاں ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی فتح دی کہ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر پر جو ہے وہ چڑھائی کی اور وہ معرکہ پیش آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، اور بغیر جنگ کیے رب العالمین نے قلعہ خیبر فتح فرما دیا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ پیش آیا اس وقت کہ ان کے اندر سے ایک حکم بنایا گیا، یعنی ایک فیصلہ کرنے والا ایک آدمی چنا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو آدمی فیصلہ فرما دے ہمیں منظور ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر یعنی تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی علاقہ فتح ہو
اور وہ ہٹ درمی پر اڑ جائیں تو ان کے جو نوجوان جنگجو ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور باقی کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حکم کے فیصلے کے مطابق ہی ان کے جنگجو نوجوانوں کو قتل کروا دیا اور باقی جو تھے ان کو غلام بنا لیا اور کچھ کو اجازت دے دی کہ آپ جو سامان اٹھا سکتے ہیں لے جائیں اور قلعہ خیبر جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ بھی یہودیوں کو جو ہے وہ معاملہ ہضم تو نہیں ہونے والا تھا، اور نصارہ کے اندر بھی انتقام کی آگ بڑک رہی تھی۔ یہودیوں کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے وہ انتقام کی آگ بڑک رہی تھی کہ ہمیں مدینہ سے بدر کیا گیا، ہمیں قلعہ خیبر سے بدر کیا گیا، اور ہمیں ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا، اور ہمارے مال کو جو ہے وہ مال غنیمت بنا کر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ تو اس بنا پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے جو سازشی قوم نظر آئے گی، سازشی معاملات میں سب سے جو ذہین قوم نظر آئے گی آپ لوگوں کو، وہ یہودیوں کی قوم ہوگی۔ یہود انتہائی سازشی ذہن رکھنے والے ہیں، بلکہ اسلام کے خلاف ان کی پرانی دشمنی ہے، اور انہی کے ساتھ ملتے جلتے ہندو بھی ہیں۔ ہندو بھی اسرائیل کا ایک گمشدہ علاقہ ہے، اور ان کی نسل بھی ان کے ساتھ ہی جا کر ملتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی سازشی ذہن رکھنے والے ہیں۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہودیوں نے یہ سازش کی کہ یمن کا رہنے والا ایک باشندہ جس کو عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے اندر شامل ہوا، اور مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر اس نے سازشیں شروع کی، اور مدینہ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار اس نے وہ کوفہ کا علاقہ جو ہے وہ اس کو منتخب کیا، اور وہاں جا کر اس نے شخصیت اور قومیت پرستی جو ہے اس کو پروان چڑھایا، اور وہاں کے لوگ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور شخصیت پرستی ان کے اندر بھی بہت رچی ہوئی تھی، اور قومیت پرستی جو ہے وہ بہت رچی ہوئی تھی، خاندان پرستی جو ہے وہ بہت رچی ہوئی تھی۔ لہذا اس نے کہا کہ دیکھو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یہ قریشی بھی ہیں، یہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ یہ تو بنو امیہ سے ہیں، لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہاشمی نہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہاشمی نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہاشمی نہیں اور قریشی نہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو امیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا جو سب سے پہلا حق تھا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ خلافت کو چھینا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا بغض نکالا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں بنتی تھی، خلافت تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی۔ اس حوالے سے اس نے سازش کی، وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بھی، اور ان کے اندر کیونکہ یہ ایران کا علاقہ تھا لہٰذا ایرانیوں کے اندر وہ بغض بھی تھا، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ علاقہ فتح فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد، اور یہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ آگ بھڑک رہی تھی انتقام کی، لہٰذا وہ اس اپنی سازش کے اندر وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے تقریباً 12 سوال، یہ مخالفین کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی یہ 12 سوال موجود ہیں، تاریخ اسلام کے اندر بھی موجود ہیں، تاریخ طبری کے اندر بھی یہ سوال موجود ہیں۔ اور بھائیوں نے
12 سوال اعتراضات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کیے، وہ میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، ایک چند جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جب خلافت سنبھالی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں اور دوسرے لوگوں کو عہدے نہیں دیے، اور جو پہلے گورنر تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ معزول کیا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے، اور پھر نوجوانوں کو آپ نے عہدے دیے جو اکابر صحابہ تھے، عمر دراز تھے، عمر رسیدہ تھے، تجربہ کار تھے، ان کو آپ نے معزول کر دیا۔ اس طرح کے تقریباً 12 سوال ہیں، وقت نہیں تفصیل میں جانے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کے سامنے تسلی بخش جواب دیے، جن کے اندر مروان بن حکم کا معاملہ بھی ہے، اور یہ سب جوابات اور ان کی تائید مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو بلوائیوں کے 12 اعتراضات کا جواب دیا، ان کی تائید مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی، لیکن ان کا ارادہ کچھ اور تھا اور وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ آخر کار انہوں نے ان کے تقریباً جو ہے وہ 80,000 کے روایات میں آتا ہے اتنے لوگ تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ کم تھے۔ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اس قدر محاصرہ کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک ایک پانی کی بوند بھی نہیں جا سکتی تھی، اور پانی بند کر دیا گیا۔ میں مانتا ہوں آگے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے ہم اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت کرنے والے ہیں کہ وہاں میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر اور آپ کی آل پر پانی بند کیا گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میدان کربلا میں صرف 3 دن پانی بند ہوا۔ کتنے دن؟ 3 دن پانی بند ہوا، اور اس کو ہمیں تکلیف ہے کہ لوگوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو تڑپایا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں وہاں 3 دن پانی بند ہوا، اور وہاں فوج مد مقابل تھی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اور ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور نہر فرات جو ہے وہ چند قدموں پر تھی، اور اگر وہاں میدان کربلا میں گڑھا کھودا جاتا تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، حتیٰ کہ ایک تاریخ میں آتا بھی ہے کہ وہاں سے گڑھے کھودے بھی گئے، اور وہ پانی گدلا پانی تھا جو تقریباً پینے کے قابل نہیں تھا۔ کہیں بھی نہر ہو اور نہر کے قریب اگر گڑھا کھود دیا جائے یا دریا کے قریب گڑھا کھود دیا جائے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل کو پانی نہ پینے دیا، اور پانی کی بوند تک جو ہے وہ آل ترستی رہی، لیکن وہاں 3 دن کا معاملہ تھا۔ اور یہاں غور کریں، ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 3 دن پانی بند نہیں ہوا، بلکہ پورے 50 دن پانی بند کیا گیا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو مشکیزہ پانی کا دے کر بھیجا کہ ہو سکتا ہے یہ بلوائیے جو ہیں یہ حسنین کریمین کا حیا کریں گے اور پانی جو ہے عثمان غنی تک پہنچ جائے گا، لیکن انہوں نے حسنین کریمین کا بھی حیا نہ کیا اور مشکیزے کو جو ہے وہ چھنی کر دیا، پانی کی ایک بوند نہ جانی دی، حتیٰ کہ حسنین کریمین کی بے ادبی بھی کی گئی، ان کی گستاخی بھی کی گئی، ان کو برا بھلا بھی کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ گئیاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں، آپ چاہتی تھیں کہ میں وہاں جا کر وہ امانتیں لوگوں کی لے لوں اور لوگوں تک امانتیں پہنچا دوں۔ آپ جب جانے لگی آپ نے پانی کا مشکیزہ ساتھ لیا کہ ہو سکتا ہے پانی وہاں تک پہنچ جائے، لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مشکیزہ تھا بلوائیوں نے اسے بھی چھنی کر دیا، اور حتیٰ کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی توہین کی گئی اور آپ کو جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نہ پہنچنے دیا،
حتیٰ کہ عبداللہ بن سلام یہ اسلام سے پہلے یہودیوں کا بڑا عالم تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور اسلام جب لایا تو اسلام کے اندر بھی اس کی بہت بڑی خدمتیں ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے بلوائیوں سے کہا کہ میں عثمان غنی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں انہوں نے یہ بات سوچی سمجھی کہ یہ تو ہمارے ہیں، جا کر عثمان غنی کو قتال کریں گے اور ان پر جو ہے نا وہ اعتراضات اٹھائیں گے۔ عبداللہ بن سلام جب سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے، انہوں نے جا کر کہا ہے عثمان مجھے آپ اپنے پاس رہنے دیں، میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی مدد کروں گا، اور نہ کچھ کر سکا تو آپ کے ساتھ جامع شہادت پا جاؤں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کو، فرمایا تمہیں اس حق کی قسم ہے جو میرا حق تم پر ہے، تمہیں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے خون کے بدلے کسی ایک مسلمان کا خون بہا جائے مدینہ کے اندر، اور کسی ایک مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے، میں نہیں چاہتا۔ مجھے پتا ہے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، انہوں نے جا کر کہا اے عثمان آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں قتل نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول میں میری وجہ سے جنگ ہو اور مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہو۔ اور پھر صحابہ نے یہ بھی عرض کی کہ آپ پھر ایسا کریں آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں، یا کہیں اور ہجرت کر جائیں، یا جنگ کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی وجہ سے مکہ کے اندر قریش کی وجہ سے سب سے پہلے خون ہوگا، اور وہ اس کی مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا، میں مکہ تو اس لیے نہیں جاؤں گا اور جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی ناحق خون بہے اور کوئی قتل ہو، اس لیے میں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، اور مدینہ چھوڑ کر اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ الرسول میں میری شہادت ہو، میں نہیں جانا چاہتا مدینہ الرسول چھوڑ کر۔ اور صحابہ نے کہا کہ آپ پھر ایسا کریں، مہاجرین انصار جو ہیں، انصار نے آ کر کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، ہم نے ایک مرتبہ اللہ کی مدد پہلے کی ہے، ہم دوبارہ اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت کی، تو وہ دین کی مدد یعنی اللہ کی مدد تھی، اور آج ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، بس ایک اشارہ کر دیں، پھر دیکھنا ان کے پرکھچے کیسے اڑتے ہیں، یہ کیسے بھاگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قطع نہیں، میں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ پوری زندگی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، آپ پوری زندگی تہبند باندھتے رہے، لیکن جس دن آپ کی شہادت ہوئی، شہادت سے 1-2 دن پہلے آپ نے شلوار منگوائی اور شلوار پہنی اور اس کو مضبوط کر کے باندھ دیا، اس لیے کہ جب کہیں یہ مجھ پر حملہ کریں کہیں یہ نہ ہو کہ میرا صدر کھل جائے، میرا صدر کھل جائے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں۔ عثمان وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور عثمان وہ جن پر آج 50 دن ہو گئے پانی بند کیے ہوئے، اس عثمان پر پانی بند کیا گیا جس عثمان نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کے لیے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا اور فروخت کرتا تھا پانی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جا کر یہودی سے وہ پورا کنواں خریدا،
بیر روما آج بھی موجود ہے مدینہ کے اندر، اور خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہنا، میں نے بیر روما جو ہے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور جب غزوہ تبوک کا معاملہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی جنگ تھی، اور بڑی جنگ تھی، بڑی سپر پاور کے ساتھ معاملہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے 100 اونٹ مال کا لدا ہوا 100 اونٹ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ابھی اور ضرورت ہے، 100 اونٹ اور پیش کر دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اور ضرورت ہے، 100 اونٹ اور پیش کیا، ساز و سامان کا لدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان سے جو بھی خطا ہوگی اللہ اسے نیکی کے اندر تبدیل فرما دے گا، جو بھی عثمان جو بھی کام کرے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ مسجد نبوی کا معاملہ آیا، زمین تنگ تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زمین خرید کر اس کو جو مسجد نبوی کو وسیع فرمایا۔ اور آگے چلیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، جس دن آپ کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب آئی، شہادت سے ایک دن پہلے کی بات ہے، اور سیدنا عثمان غنی نے اس واقعہ کو خود نقل فرمایا ہے، یعنی خود بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان آج آپ نے افطار میرے ساتھ کرنا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن تھا، آپ روزے میں تھے، عصر کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی مکمل ہوئی، عثمان آج آپ نے افطار میرے ساتھ کرنا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس دردناک مظلومانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کو جنگ کی اجازت نہیں دی، کسی کی خون ریزی نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو دروازے پر پہرے دار کھڑا کیا تھا، اور بلوائیوں نے حسنین کریمین کے منہ پر تماچے مارے، ان کی توہین کی گئی۔ اور جب بلوائی اندر گھسے سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے، آپ کی بیوی، ایک آدمی نے آپ کی بیوی کے چہرے پر تماچا مارا، اس وقت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اوے خدا تجھ پر لعنت کرے، عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے، اللہ تیرے پاؤں کو کاٹ دے، اللہ تجھے اندھا کر دے۔ اور پھر وہ وقت آیا، میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ کا یہ قول ہے کہ عبداللہ بن مسعود شہادت عثمان سے قبل یہ آپ وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے غلام ابو سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے خدا کی قسم اگر لوگ عثمان کو شہید کر دیں گے تو ان کا جانشین نہیں ملے گا، ان کا جانشین نہیں ملے گا۔ کوفہ کے اندر ایک صحابی گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کوفہ کے بازار میں جو ہے وہ چیخ رہا ہے اور آگ آگ پکار رہا ہے۔ وہ جب قریب گئے دیکھا نہ ان کے دونوں پاؤں ہیں کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی دونوں کٹے ہوئے ہیں، اور آنکھوں سے اندھا ہے۔ پوچھا گیا تمہارا یہ حال کیوں؟ اس نے کہا میری بدبختی یہ ہے کہ عثمان غنی رضی کے شہید کرتے وقت میں ان کی بیوی کے منہ پر تماچا مارا تھا، اس وقت عثمان غنی نے کی زبان سے نکلا تھا اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دے، اللہ تیرے پاؤں کو کاٹ دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اور اللہ تجھے آگ میں پھینکے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھا ہوں، اب آگ کے معاملے میں مجھے ڈر آ رہا ہے، آگ کے معاملے میں ڈر آ رہا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جن کے دلوں کے اندر بغض ہے،
बुग़्ज़ है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो बुग़्ज़ के अंदर जल रहे हैं वो दुनिया के अंदर भी जलते रहेंगे और क़यामत के बाद जहन्नम के अंदर भी जलते रहेंगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह के ख्वाब में आपको बयान करता हूँ आखिरी बात, और ये मुखालिफीन की किताबों के अंदर भी मौजूद है। अगर अल्लाह उनको हदायत दे, उनकी हक पढ़ने की अगर आंखें दे अपनी किताबों में पढ़ लें। ये मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के सामने हज़रत सैयदना इमाम हसन ने अपना ख्वाब बयान किया है। कूफा के अंदर जब मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम कूफा तशरीफ ले गए, वहाँ हज़रत इमाम हसन ने मस्जिद के अंदर खुतबा पढ़ा और खुतबे के अंदर अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने कहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत लगी हुई है। ये ख्वाब कौन बयान कर रहे हैं? सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं। कहते हैं मैंने रात को ख्वाब में देखा अल्लाह की अदालत लगी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ लिया और पकड़कर खड़े हो गए। कुछ देर बाद सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हाजिर हुए और सैयदना सदीक़ अकबर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान नबूवत पर यानी कंधा मुबारक पर हाथ रखा और खड़े हो गए। और कुछ देर बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने सैयदना सदीक़ अकबर के कंधे पर हाथ रखा और उसी तरह ही खड़े हो गए। और उसके बाद कुछ देर बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। सैयदना उस्मान गनी के दोनों हाथों के ऊपर उनका सर मुबारक था और वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हुए और सैयदना उस्मान गनी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, जिन्होंने मुझे कत्ल किया, मुझे शहीद किया, उनसे पूछा तो जाए मेरा गुनाह क्या था, मुझे क्यों शहीद किया गया, मुझे मेरे घर वालों को क्यों तंग किया गया, मुझ पर पानी क्यों बंद हुआ, उनसे अल्लाह उनसे पूछा तो जाए मेरा गुनाह क्या था, मुझ पर क्यों तशद्दुद किया गया और मेरे एहसानात को क्यों बुलाया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां फरमाया, ए उस्मान, आपके खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और वो जहन्नम में जाएंगे। मैं कहता हूं अगर इमाम हसन को मानने का तुम्हारा दावा सच्चा है तो इमाम हसन की मोहर है, जो बुग़्ज़ उस्मान रखने वाला है वो जहन्नमी है, जो बुग़्ज़ उस्मान रखने वाला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, जो बुग़्ज़ उस्मान रखने वाला है वो हज़रत इमाम हसन का गुस्ताख है, इमाम हुसैन का गुस्ताख है, अज़वाज मुहतरात का गुस्ताख है। उन्होंने तो अहले बैत अतहार को भी माफ नहीं किया, मौला अली के गुस्ताख हैं। मौला अली ने सैयदना उस्मान गनी के सवालों की तईद की थी, जवाब की तईद की थी, तुमने उनकी भी ना मानी। मुझे बताओ तुम मोहब्बत किससे करते हो? तुम बिल्कुल यहूद की साजिश पर हो और तुम्हारे अंदर वही यहूदी का खून है। ये यहूदियों की साजिश थी और वही साजिश चलती रही। उसी साजिश के बारे में अब्दुल्ला बिन सलाम ने आकर कहा था, जब वो उस्मान गनी से होकर आए थे, उन्होंने बाहर आकर ऐलान किया था, ऐ बलवाइयो बाज आ जाओ, मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं कि कोई नबी शहीद नहीं हुआ। जब भी किसी कौम ने अल्लाह के किसी नबी को कत्ल किया तो उस वक्त तक वो कौम जो है वो उस पर अजाब नहीं टला जब तक उनके 80,000 लोग कत्ल नहीं हुए। एक रवायत में आता है कि 70,000 लोग। और अगर किसी नबी के जानशी को कत्ल किया जाए तो उस वक्त तक अल्लाह का गज़ब ठंडा नहीं होगा जब तक 35,000 लोग कत्ल नहीं किए जाएंगे। और अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा था, लोगों, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अगर आज तुमने सैयदना उस्मान गनी को कत्ल कर दिया तो ये आग ऐसी भड़केगी कि जो कभी ठंडी नहीं होगी क़यामत तक। और ये वही आग थी। मैं माज़रत से अर्ज़ करता हूं, वक्त ऊपर चला गया। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं,
کبھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ آگ تھی جس آگ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اپنے اندر لپیٹا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اسی سازش کی وجہ سے شہید ہوئے، اور یہ وہی سازش کی کڑی ہے جو میدان کربلا تک پہنچی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، انہوں نے مولا علی کو شہید کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ نہ ہو، گواہ نہ ہو، میرا خون معاف ہے، جو عثمان غنی کے قاتل ہیں وہی امام حسین کے قاتل ہیں۔ کس بنا پر آپ کہتے ہو کہ ہم محب اہل بیت ہیں؟ قطعاً محب اہل بیت نہیں ہیں، بغض اہل بیت ہیں ان کے دلوں میں۔ ہوش کے ناخن لو سنیو، پہچانو ہم کون ہیں، پہچانو ہمارے ارد گرد کون ہیں۔ یہ جان آج نہیں تو کل چلی جائے گی، کل نہیں تو پرسوں چلی جائے گی۔ وہاں کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ جن کے پیچھے تم وہاں دیکھنے چلے جاتے ہو، وہاں پیٹنے چلے جاتے ہو، وہاں لنگر کھانے کے لیے چلے جاتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ لنگر نہیں بچائے گا۔ لنگر وہ بچائے گا جو لنگر صحابہ کی محبت میں ہوا ہوگا، وہ لنگر کام آئے گا جو اہل بیت کی محبت میں ہوا ہوگا۔ اپنی اصل پہچانو، ہماری اصل کیا ہے؟ ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و بنات سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی آدمی آپ کی اولاد میں سے کہہ دے کہ یہ تیرا پتر نہیں ہے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ تیرا پتر نہیں، کیا برداشت کریں گے؟ آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی کہہ دے تیری بیٹی نہیں ہے گی، برداشت کرو گے؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کہے کہ یہ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین نہیں ہے؟ یہ توہین نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ اور یہ بات نہ ہو، ان کی کتابوں کے اندر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، وہ اپنے منہ سے نہ کہتے ہوں میں ذمہ دار ہوں۔ اس لیے نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو داماد ماننا پڑے گا، اور سیدنا عثمان غنی داماد بن گئے تو ان کو پاک ماننا پڑے گا۔ اس بنا پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت نہیں ہے، یہ سیدہ خدیجہ پر تہمت نہیں، یہ آپ کی بیٹیوں پر تہمت نہیں۔ مجھے بتاؤں محبت کس بات کی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔